کیا عمران خان نے آئی ایم ایف کو الیکشن میں دھاندلی کے خلاف خط لکھا یا نہیں؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کی ایک اور سازش۔ کالم نگار انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ امید تھی کہ عمران خان جیل میں اپنے ماضی، اپنے طرز سیاست اور اپنی غلطیوں پر غور کریں گے۔ ان سے بہتری کی توقع تھی اور اب بھی ہے، لیکن جو کچھ ان کے حوالے سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے متعلق بتایا گیا ہے وہ انتہائی قابل اعتراض اور قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے ایک بڑا سیاسی رہنما کیسے اپنی ذات، خواہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو، اس کو آگے رکھ کر کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اور جس کا براہ راست اثر عوام کی مشکلات کو کئی گنا بڑھا دے؟ تحریک انصاف کے ایک رہنما نے حال ہی میں امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پر خاموش رہنے کے بجائے پاکستان پر دباؤ ڈالے۔ ماضی قریب میں امریکہ کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے ہم کوئی غلام ہیں، اس کا نعرہ بلند کرنے والی تحریک انصاف کے رہنما کے اس متنازع بیان پر پارٹی کے کچھ دوسرے رہنماؤں نے فاصلہ اختیار کیا اور اسے رد کیا، لیکن چند دن کے بعد ہی عمران خان کے حوالے سے یہ بیان سامنے آ گیا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین آئی ایم ایف کو پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی کے متعلق خط لکھ رہے ہیں، جس میں پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کو الیکشن کے آڈٹ سے مشروط کرنے کا کہا جائے گا تاکہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اسے قرضہ نہ دیا جائے۔ اس بیان پر شور اٹھا اور امید پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو سمجھایا جائے کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کو سبوداز کرنے کا مطلب پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے حالات نہ صرف بہت خراب ہو سکتے ہیں بلکہ پاکستان اور عوام کے لیے معاشی مشکلات اتنی بڑھ جائیں گی کہ جن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن خان صاحب نہ سمجھے اور انہوں نے اخبار نویسوں سے بات کر کے خود تصدیق کی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے۔ امید نہیں کہ آئی ایم ایف اس خط کو کوئی اہمیت دے گا، لیکن خان صاحب نے جو کیا ہے اس سے ایک بار پھر وہ اور ان کا طرز سیاست بری طرح ایکسپوز ہو گیا۔ ماضی میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران خان صاحب کی مبینہ ہدایت پر آئی ایم ایف پروگرام کو سبوداز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس سلسلے میں ایک آڈیو لیک بھی سامنے آئی تھی جس میں شوکت ترین تحریک انصاف کی اس وقت کی پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے وزرائے خزانہ کو فون کر کے ہدایت جاری کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے برخلاف وفاقی حکومت کو خط لکھے جائیں اور ان خطوط کو آئی ایم ایف کو لیک کر دیا جائے تاکہ پاکستان کو قرضہ نہ ملے۔ بظاہر مقصد اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے، چاہے اس کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ عرصہ پہلے 9 مئی کے کریک ڈاؤن کے بعد امریکہ میں مقیم تحریک انصاف کے ذمہ داروں کی طرف سے امریکہ کے سیاستدانوں کو خط لکھے گئے اور امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی فوجی امداد کو بند کر دیا جائے، جس پر کافی تنقید ہوئی۔ اپنی گرفتاری سے پہلے تحریک انصاف کو ہم کوئی غلام ہیں کا بیانیہ دینے والے عمران خان خود بھی امریکی سیاسی رہنماؤں سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بات کرتے رہے۔ وہ سب کچھ جو عمران خان اور تحریک انصاف نے کیا، اگر یہ کوئی ان کا مخالف رہنما یا سیاسی جماعت کرتی تو خان صاحب اور ان کی پارٹی ان کے بارے میں کیا کہتے؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے بڑے رہنما ہونے کے باعث عمران خان کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، لیکن لگتا ہے کہ خان صاحب نے سبق نہیں سیکھا۔